السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان اظہر خان نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اے کے نیوز۔ اور اس ٹائم پہ میں موجود ہوں لانڈی شیر پاؤں میں، اور یہ گل احمد چرنگی کے قریب جو پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا ہے، جو ایک معصوم سی بچی جو 7 سالہ بچی، اس کے ساتھ دردناک ایک واقعہ ہوا ہے۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کی فضا ذیشان صاحب، جو کہ پی ٹی آئی کی صدر ہیں۔ اس محترمہ سے بات کرتے ہیں اور ان کے خیالات کا اظہار دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، اور جو آج کل کا نظام ہے اور اس حوالے سے جو آج کل کے ریپ کے کیس ہو رہے ہیں اور اس طرح کے جو تشدد کیے جا رہے ہیں، تو اس کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے۔ تو آئیں ان سے بات کرتے ہیں، ان کی رائے بھی لیتے ہیں اور فیملی سے بھی بات کریں گے، اور باقاعدہ اس پہ ایک پروگرام بھی ہمارا آ رہا ہے تو وہ بھی ہم دکھائیں گے۔ تو ہم سے جتنا ہو سکے ہم اس آواز کو آگے تک اٹھائیں گے۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ میم، جیسا کہ یہ کل جو واقعہ ہوا ہے اور اس واقعے پہ صرف میں نہیں، آپ نہیں، بلکہ پورا پاکستان شرم کے مارے ڈوب رہا ہے، تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اس بارے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ یہاں کراچی میں جنگل کا قانون ہے، پورے سندھ میں جنگل کا قانون ہے، کراچی میں بھی، حالانکہ یہاں پہ پڑھا لکھا طبقہ ہے، سب کچھ ہے یہاں پہ، کہنے کو یہ پاکستان کا وہ شہر ہے جو پاکستان کو سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کرتا ہے، سب سے زیادہ پاکستان کو کما کے کھلانے والے شہر میں شہریوں کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے سی ایم سندھ ہیں، جو کہ سربراہ ہیں ہر پولیس ڈپارٹمنٹ کے بھی، وہ سربراہ نہیں، وہ سرغنہ بن چکے ہوئے ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انہوں نے غریب کے لیے علیحدہ قانون رکھا ہوا ہے، امیروں کے لیے علیحدہ قانون رکھا ہوا ہے۔ آج ہم جا کے منیبا کی ماں سے ابھی مل کے آئے ہیں، اس نے کہا وہ 3 دن تک جا کے ایف آئی آر کٹوانے کی کوشش کرتے رہے جب بچی گمشدہ تھی۔ کیوں بچی گمشدہ تھی اس کی ایف آئی آر نہیں کاٹی گئی؟ گمشدگی کا مقدمہ درج کیوں نہیں کیا گیا؟ انہوں نے دوسرے دن اس نے کہا کہ وہ درخواست لکھنے والا موجود نہیں۔ یہ کوئی جانوروں کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہیں ہوتا۔ وہ تو بچی تھی جس کے ماں باپ اسے 3 دن سے تڑپ رہے تھے ڈھونڈنے کے لیے، اور جب اس تیسرے دن اس کی لاش کوڑے پہ سے ملی، اور آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہماری لا اینڈ آرڈر سچویشن کتنی خراب ہو چکی ہے۔ سندھ پولیس کو انہوں نے رانا ثناء اللہ کے جوتے چاٹنے کے لیے اسلام آباد بھیج دیا ہوا ہے۔ سندھ پولیس جاتی ہے وہاں، اور ان کے ساتھ ویسے تو وہ ان کے ساتھ وہ والا سلوک کرتے ہیں کہ انہیں پانی کی بوتلیں تک نہیں وہاں پہ مل رہی، لیکن انہوں نے وہیں پہ رہنا ہے، انہوں نے امپورٹڈ حکومت کو پروٹیکٹ کرنا ہے، ان کو آل شریف کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ تو یہاں پہ لوگ کیا کریں؟ کدھر چلے جائیں؟ کہاں پہ جائیں گے یہاں پہ لوگ انصاف لینے کے لیے؟ یہ سلوک یہاں پہ ہو رہا ہے چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ۔ آپ کو پتہ ہے یہ ہوتا رہتا ہے۔ اتنے زیادہ چائلڈ ابیوز کیسز ہیں پاکستان میں، 3552 کیسز پورے پچھلے سال میں ریکارڈ پہ آئے ہیں پاکستان میں، جتنے بچوں کے ساتھ یہ ہوا۔ اور یہاں پہ تو سب سے زیادہ ہوتا ہے، سندھ میں سب سے زیادہ ہوتا ہے، کراچی میں، کراچی جیسے شہر میں جہاں ہم کہیں کہ ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے۔ پھر یہاں پہ یہ سب سے بڑا مسئلہ جو اس علاقے میں نے دیکھا کہ یہاں پہ بہت زیادہ نشئی لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور محلوں میں ان کو کوئی یہاں پہ، کیونکہ سوری ٹو سے پولیس ان چیزوں کو سپورٹ کرتی ہے، اور اس کے بعد اور کیونکہ وہ سپورٹ کرتے ہیں خاموش رہتے ہیں، ورنہ ایک بچی کی ایف آئی آر مقدمے کی کا مقدمہ کیوں نہ درج ہو؟ اور وہ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن دیکھیں اگر یہ مسئلہ جس طرح آج ہوا ہے اور اس طرح ہوتے رہے، پہلے زینب قتل کیس بھی آپ کو شاید یاد ہو تو وہ بھی تھا، تو ایک میرا کوشچن یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں یہ بل کیوں نہیں پاس کر دیا جاتا جو ایسے درندے جو سر عام گھومتے رہتے ہیں، جو روڈوں پہ گھومتے رہتے ہیں، آئے دن یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں، تو ان کے خلاف کیوں نہیں یہ مقدمہ کیا جاتا ہے؟ یہ بل کیوں نہیں پاس کیا جاتا؟ انہیں پھانسی پہ کیوں نہیں لٹکایا جاتا؟ یہ بتائیں آپ۔ جی، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہمارا زینب الرٹ بل ایپ بھی ہے، اور اس کے اوپر ساری طریقہ کار اس پہ موجود ہے، لیکن سندھ میں کیونکہ وہ چاہتے نہیں ہیں، وہ صرف سیاست کھیلنا چاہتے ہیں، انہوں نے سندھ میں اس کو یعنی کہ اس کو عملی جامہ نہیں پہنایا جا سکا۔ جہاں باقی جگہوں پہ ہے تو وہاں پہ بہتر ہو گیا کرائم ریٹ، لیکن یہاں پہ نہیں ہوا۔ زینب الرٹ ایپ بہت زبردست ایپ ہے، اور اس کے تحت آپ اگر اس پہ جا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ٹیکنالوجی کتنی آگے جا چکی ہے، لیکن یہاں پہ تو حال ہی کوئی نہیں ہے نا، یہاں پہ تو بہت خراب حال ہے، وہ چاہتے نہیں ہیں کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کریں۔ اچھا میم، یہ جیسے ایسے واقعات ہوتے ہیں تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہماری پارٹی جس طرح آپ آئی ہیں، معذرت سے میں نہیں آپ پہ کوئی طنز نہیں کر رہا، تو اس واقعے کو وہ ایک سیاسی طور پہ لے لیتے ہیں، اور وہ ایسے واقعوں کو ایک سیاست کی بنیاد پہ لے کر اپنی پارٹی کو آگے لاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری واہ واہ ہو جائے، ہم نے یہ بات کر لی۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ کیا اس میں سیاست ضروری ہے یا نہیں؟
نہیں اس میں سیاست بالکل بھی ضروری نہیں ہے، لیکن اس میں پوائنٹ آؤٹ کرنا کہ جن کا قصور ہے یہ بہت ضروری ہے. سیاست کی بات ہی نہیں ہے، یہ تو انسانیت کی بات ہے. ہم سب مائیں ہیں، بچوں کی مائیں ہیں، ہمیں سب ہمارے دلوں کو تکلیف ہوئی ہے جو کچھ ہوا ہے اس کے ساتھ، لیکن اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ ہم صرف جا کے فاتحہ پڑھائیں. ہمارا اصل کام ہے کہ ہم نے پوائنٹ آؤٹ کرنا، ہم نے نشاندہی کرنی ہے ان لوگوں کی جن کی وجہ سے یہ ہوا، اور ان لوگوں کی جو اس چیز کے سہولت کار بنے. جو سہولت کار بنے وہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ اتنے ہی گناہ گار ہیں جتنا کہ گناہ گار خود. اچھا میم، اس کی جگہ میری بھی بہن ہو سکتی تھی، اس کی جگہ کوئی بھی ہو سکتا تھا، آپ کی بھی بچی ہو سکتی تھی. دیکھیں ہم نے یہ چیز نہیں واضح رکھنی کہ وہ کون تھی، یہ کس پارٹی سے تعلق رکھتی تھی، کون تھی، کیا نہیں تھی. صرف مجھے شارٹ کٹ میں یہ جواب دیں کہ ایسے درندوں کا آئندہ اگر پاکستان میں ایسا واقعہ ہو تو ان کا کیا سبق ہونا چاہیے، اور ایسا بل کیا پاکستان میں پاس ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. کل کو پھر ایسا واقعہ ہوگا میرے کوئی عزیز کے ساتھ، آپ کے کسی عزیز کے ساتھ، تو اس بارے میں آپ مجھے شارٹ کٹ میں جواب دیں. دیکھیں جب تک سخت سزائیں نہیں دی جائیں گی اور امپلیمنٹ کر کے دکھایا نہیں جائے گا تب تک کچھ بھی نہیں ہوگا. لوگوں کو پتہ ہے یہاں پہ ایک خبر آتی ہے، ایک جرم ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ اس کو صرف ڈیلے کرتے چلے جاتے ہیں اور وہ ختم ہو جاتا ہے. جب تک ان کو میں کہتی ہوں الٹا نہیں لٹکایا جائے گا اس مجرم کو، اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا. اس وقت جب ایک دفعہ یہ اس طرح کی سزا، اور یہ ہسٹری بھی اس بات کی گواہ ہے کہ اس چیز کی سزا دے دی جائے گی.